अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 19 में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में हम सीखने की दुआ और सीखने का तरीका सीखेंगे। ग्रामर में कुछ नए इशारे होंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 10 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 642 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 232 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 बार आए, यानी 50% से जायद अल्फाज जो है वो आज हम सीख जाएंगे। और आज के सबक में हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो अगला सबक होगा उसमें हम ये अप्लाई करके देखेंगे कि जो हमने दावा किया था कि कुरान मजीद में आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज हमने सीख लिए हैं, वो कहाँ तक सही है। एक्चुअली जो हमारा टारगेट है वो आज मुकम्मल हो जाएगा। 7 होमवर्क बार बार आपको रिमाइंड करवाया जाता है। अब कोर्स खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आप सब लोग QC2 के लिए भी एनरोल होंगे। तो आप सब ये 7 होमवर्क बिल्कुल ना भूलें। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, MP3 से सुनने का एक, अपने साथी से सवाल करने का एक, और नमाज में मुख्तलिफ 2 सूरतों की तिलावत का एक। खास तौर पर वो सूरतें जो आपने इस कोर्स में सीखी हैं, क्योंकि उनका मफहूम आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। और यहाँ पर नहीं रुकना है, हमने कुरान सीखने का सिर्फ सफर का आगाज किया है। अभी हमारा पहला कदम हमने उठाया है और इंशाअल्लाह ताला हमने इस सफर में अब चलते रहना है। पिछले 2 इसबाक में हमने सीखा था कि कुरान समझना आसान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया था वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। दूसरी बात ये सीखी थी कि ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। और इन दोनों चीजों में के बाद हमने सीखा था कि सबसे अहम चीज क्या है। कुरान सीखना बेहतरीन काम है, कुरान सीखना आसान है, लेकिन कुरान सीखने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? नीयत, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर हम ये काम करें। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्नमल आमालु बिन्नियात, बस अमाल तो नीयतों पर है। अब हम देखते हैं कि तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। कुरान सीखना आसान है, कुरान सीखना बेहतरीन काम है, और कुरान सीखने में सबसे अहम चीज क्या है? नियत। उसके बाद हम देखते हैं कि सीखने के लिए और तैयारी के लिए बेहतरीन तरीका क्या है। सबसे पहली चीज है बार बार दुआ, दूसरी वसाइल का इस्तेमाल, और तीसरी मुसाबकत का जज्बा। बार बार दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करने का बेहतरीन तरीका वो है जो अल्लाह ताला ने खुद अपने अंबिया को सिखाया है। और ये दुआ जो है ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिखाई है, जिसमें इल्म की ज्यादती की बात हुई है। कुरान मजीद में किसी चीज की ज्यादती की दुआ नहीं सिखाई गई सवाए किसके? इल्म के। तो ये दुआ सूरह ताहा आयत नंबर 114, रब्बी जिदनी इल्मा। हम पहले सबक से इसको पढ़ते आ रहे हैं और यकीनन आप सब लोग इससे पहले भी इसको पढ़ते रहे होंगे, लेकिन आज हम इसको एक नए जज्बे से, एक नए शौक से पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसका मफहूम सही तरीके से समझने के अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हो गए। रब्बी,
اے میرے رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرتا ہے، جو ہمارے ہم محبت سے ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کا خیال رکھتا ہے، حالات کا، کیفیات کا، ہماری فیلنگز کا، ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہے ہمارا رب۔ اے میرے رب، اس میں جو چھوٹی زیر ہے، یہ سوری زیر ہے، یہ چھوٹی یہ کا قائم مقام ہے۔ رب اگر ہوگا تو وہ صرف رب ہوگا۔ اب آگے بھی آ گیا، رب بھی، اے میرے رب، اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے پوری اپنائیت سے اللہ کو مخاطب کریں اور دعا کریں۔ زدنی، زد، زیادہ کر۔ زد بالکل اسی طرح سے فعل امر ہے جیسے ہم نے ابھی پچھلے اسباق میں فعل امر پڑھے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ QC2 میں یہ سیکھ بھی جائیں گے کہ یہ کس طرح سے بنا ہے۔ زد، زیادہ کر، نی، مجھے۔ نی اور یہ چھوٹی یہ جو ہوتی ہے، یہ ہمیشہ میرے یا مجھے کے لیے آتی ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ زد نی، زیادہ کر، نی، مجھے، علمن، علم میں۔ اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے، خود سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بہترین پیغمبر کو جو دعا سکھائی ہے، وہ دعا کتنی زیادہ بہترین ہوگی۔ یہ بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے سکھائی گئی پوری آیت جو ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ایک دفعہ آپ تصور کریں کہ ایک شخص جس کا کل بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہو، وہ اللہ سے کیسے دعا مانگے گا، کیسے اپنی صحت مانگے گا؟ ایک شخص جو کئی دن سے بھوکا ہو، وہ اللہ سے کس طرح سے مانگے گا؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار مانگے گا۔ بالکل اسی تڑپ سے، اسی شدت سے، اسی طرح دل کی گہرائیوں سے، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، نماز سے پہلے یا بعد، یا آیت الکرسی کے بعد، کیونکہ اس میں علم کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کیونکہ ہم جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں، اگر ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، قرآن ہی سمجھ نہیں آتا، تو ہم جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، ہمیں علم عطا فرما۔ اور سب سے اہم علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے، جو اصل ہماری زندگی کا، میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دعا نہیں کریں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں، کوشش کریں، ہمت کریں، اپنا وقت جتنا بھی آپ مصروف ہوں اس میں سے وقت نکالیں۔ اور یہ علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اور جب ہم حاصل کریں، ہم اس پر عمل کریں، تو اس کو پھیلائیں۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس میں ہم نے دالین پڑھا تھا۔ دالین کون لوگ تھے؟ جو جانتے بھی نہیں تھے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ جاننے اگر تو جیسے ابھی آپ ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے خود ایکسپیرینس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم ہم حاصل کریں گے اتنا زیادہ عمل کرنا پڑے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علم ہی کم حاصل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ضالین یعنی گمراہ لوگ کن کو کہا ہے؟ جن کے راستے سے ہمیں بچنے کا کہا ہے، وہ لوگ جو جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ضالین میں سے ہو۔ تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو سیکھنے کا جو سفر شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کی پریکٹس کریں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔
अलम सिखाइए। ये 19 اسباق हो गए आपको ये बात कहते हुए। यकीनन अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि सीखने के बाद सिखाना कितना जरूरी है। जिदनी के मानी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। मनाहिल कुलसूम। बिनते कदीर, मी जो है वो मुझे के लिए होता है, ना अगर हो तो वो हमें के लिए होता है। ज्यादा कर मुझे। जी। नदीम शायद बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने रब्बी जिदनी इल्मा किसको सिखाया है, कौन से नबी को? हजरत ईसा अलैहि इस्लाम को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जी मनाहिल कुलसूम बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा अलैहि इस्लाम को या हजरत दाऊद अलैहि इस्लाम को? जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। बिनते कदीर बिल्कुल ठीक। इस्लामी तालीमात के सबसे अहम जराए कौन कौन से हैं? एक से ज्यादा जवाब होगा ये। नहीं, इस्लामी तालीमात। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। नदीम शाहिद जी बिल्कुल ठीक। ऑथेंटिक जो तरीका है तालीमात का, वो हदीस और कुरान ही है। हिस्ट्री भी जो है उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं। मनाहिल कुलसूम जी बिल्कुल ठीक। अब हमने दुआ कर ली। अगली चीज क्या है? कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अलग में फरमाया है, अल्लाजी अल्लामा बिल कलम। अल्लाजी, जिसने, वो जो। इसकी जमा है अल्लाजीना। सिरात अल्लाजीना में हमने पढ़ा था ना, अल्लाजीना, वो जो। अल्लाजीना जमा है और उसके वाहिद क्या है? अल्लाजी। अल्लाजी, वो जो, जिसने सिखाया। अल्लम सिखाया। अल्लामा सिखाया। ये देखें आपके सामने आ रहा है तअल्लमा और अल्लामा। पहले तअल्लमा सीखा और अल्लामा सिखाया। हमने पिछली सबक में पढ़ा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तो अल्लाजी, जिसने, अल्लामा सिखाया। बिल कलम, दो टुकड़े, बी और अल कलम। बी का तो हम पहले सबक से पढ़ रहे आ रहे हैं। से, अल कलम, कलम से। जिसने सिखाया कलम से। अल्लाह ताला ने जो पहली आयत नाजिल फरमाई उनमें ही कलम का जिक्र था, कि सिखाया किस चीज से? कलम से। लिहाजा फौरन कलम उठा लीजिए और वादा कीजिए कि ए अल्लाह, तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। हमने आज से पहले बहुत सारी जगहों पे कलम का इस्तेमाल किया, बहुत सारे इम्तिहानात दिए हैं, नोट्स बनाए, लेकिन आज अभी इस बात का अहद करें कि कलम को कुरान पाक सीखने के लिए उठाएंगे। और यकीनन जब आप इरादा कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे। अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम इस्तेमाल करें। इंग्लिश उर्दू आपने बहुत लिखी होगी। अब आप कुरान और उसकी अरबी सीखने के लिए उसी कलम का इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक पे। नोटबुक बनाएं, नोट्स बनाएं। और कहाँ से? किताब, जो किताबें क्यूसी क्यूसी कोर्सेज की किताबें हैं। उसके अलावा मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो कुरान मजीद को देखकर, जब उन अल्फाज को कॉपी पे लिख के उनको उनके तर्जमा सीखते हैं या मुख्तलिफ तरीकों से उसको उसकी तफसीर वगैरह, तो आप वो करें। लेकिन इस कलम का इस्तेमाल कुरान सीखने के लिए भी करें। और सबसे अहम बात, सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि पूरे शौक और इखलास के साथ। नियत कीजिए कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम सब ने इल्म सीखना है। मैं QC 1 से लेकर अभी तक QC 5 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं तकरीबन हर दफा, बाज कोर्सेज में एक से ज्यादा दफा भी कर चुकी हूँ, मैं हर दफा जो नोट्स हैं वो जरूर बनाती हूँ, अपने नोट्स।
حالانکہ میرے سامنے وہ ساری باتیں PDF میں بھی آ رہی ہوتی، میرے پاس بک بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے مجھے اس وقت تک پوری طرح سمجھ نہیں آتی جب تک میں نوٹس خود سے نہ لکھوں، خود سے نہ بناؤں۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ ہم نے کورس کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا فوکس کیا ہے گا، پڑھنے اور سننے پہ، لیکن اب الحمدللہ ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ کہیں کہ ہم صرف پڑھنا اور سننا نہیں بلکہ لکھنا بھی سیکھیں گے، کیونکہ لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا۔ اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ لکھنے کے لیے آپ زیادہ غور سے سنتے ہیں آپ کا جو لیکچر ہوتا ہے، اور یا پڑھنا بھی ہو تو اس کو زیادہ غور سے پڑھتے ہیں۔ پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رکھ کر کام کرتے ہیں، اس طرح گویا سارا جسم جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اور یہی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن TPI ہے۔ اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ نے قلم سے سکھایا تھا، تو ہم نے اللہ کی کتاب کو قلم سے ہی سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ پریکٹس کیجئے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ اللہ زینہ کے معنی بتائیں، ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ زینہ، جی مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ بنت قدیر بالکل ٹھیک۔ مناہل جی بالکل ٹھیک۔ بولو جو۔ اب دعا کر لی، پہلے نیت کر لی، دعا کر لی، وسائل کا استعمال ہو گیا۔ اچھا، وسائل میں صرف قلم نہیں ہے، وسائل میں قلم کے علاوہ آپ جو کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ ضرور استعمال کریں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، کیونکہ جو بھی اپنے وسائل، جو بھی آپ چیز استعمال کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، وہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مسابقت کا جذبہ، مسابقت کا جذبہ کس طرح سے رکھنا ہے؟ عام طور پہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں، تو ہمیں پوزیشن کا بہت زیادہ کریز ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ یا دوسرے جس پہ آ رہے ایٹ لیسٹ اس کو مینٹین ضرور رکھیں۔ لیکن قرآن مجید میں مسابقت کا جذبہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک میں فرمایا ہے، ایوکم احسن عملا۔ ایوکم، ایو کون، ایو کا مطلب ہے کون، کم، کم وہی والا، کو کم والا، کون ہے تم میں سے احسن، احسن کہتے ہیں بہتر کو، حسن اچھا، احسن اس سے زیادہ اچھا، بہتر، جیسے ہم نے کبیر سے اکبر پڑھا تھا اور کثیر سے اکثر، بالکل اسی طرح سے کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، بڑا سب سے بڑا، چھوٹا سب سے چھوٹا، یا اسی طرح سے حسن سے احسن، اچھا یا بہتر، جیسے ہم فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری پڑھتے ہیں نا، تھرڈ ڈگری، گڈ بیٹر بیسٹ وغیرہ، اسی طرح سے اچھا، حسن اچھا اور احسن بہتر۔ کون ہے تم میں سے بہتر؟ عملاً، عمل میں، عمل کی جمع اعمال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک میں یہ فرما دیا کون ہے تم میں سے بہتر عمل میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے نماز پڑھتے ہوئے کون سب سے اچھا ہے، اپنے گھروں میں لوگوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کون اچھا ہے، آفس میں اپنے کولیگز کے ساتھ کون اچھا ہے، انفرادی کاموں جیسے نماز، روزہ، ذکر، اور اجتماعی کاموں جیسے امت کے اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان سب میں کون اچھا ہے، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نمبر نہیں لگیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی کوشش دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے جائے گا کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، چاہے وہ یہ کلاس ہے یا اس کے بعد آنے والی باقی کلاسز، کوئی بھی کلاس ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے یقیناً ایک صحابی کا واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ جو اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتے تھے، اور جب سورہ مزمل نازل ہوئی کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا کرو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے ان کی زبان کا کوئی مسئلہ تھا، لکنت تھی ان کی زبان میں، تو مطلب میں تو بہت زیادہ اس بات پہ افسردہ ہوں کہ میرے سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری جو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک تمہارا پڑھنے کا اور ایک تمہارا کوشش کرنے کا، کیونکہ تم زیادہ کوشش کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش اور ہماری نیت دیکھنی، ہمارے نمبر نہیں دیکھنے۔ آپ پورے کے پورے 100% بھی لے لیں، کوشش کریں، ضرور کریں، لیکن اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو اس پہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں آپ کے نمبر لگ چکے ہیں۔ جب آپ نے یہ قرآن سیکھنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر ہم اللہ کی کتاب سیکھیں گے، تو آپ کے نمبر لگ گئے وہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا اجر بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی کوشش بھرپور کرنی ہے تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ پریکٹس کیجئے، ایوکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ احسن کا ترجمہ بتائیں، ابھی ہم نے پڑھا نا۔ جی مناحل کلثوم بالکل ٹھیک، مسز ندیم جی بالکل ٹھیک۔ نیات کا واحد کیا ہے؟ نیات ہم نے کل پڑھا تھا نا، انما الاعمال بالنیات، تو اس کی واحد بھی پڑھا تھا۔ جی مسز ندیم بالکل ٹھیک، مناحل کلثوم بالکل ٹھیک۔ بنت قدیر ندیم شاہد جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک۔ ایوکم کا معنی بتائیں، ایوکم ابھی ہم نے پڑھائی بھی۔ مسز ندیم جی بالکل ٹھیک۔ مناہل اب مسابقت کا جذبہ، سب سے پہلے ہم نے نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیسلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کر دیا۔ اب اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ، یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، ہر وقت تیار ہے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا اور شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے، اللہ کی کتاب سیکھنے سے روکے۔ اور یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، اس کو لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہ ہر وقت انسانوں کو بہکا رہا ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ کی کتاب سیکھنی شروع کر دیا۔ شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے، جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے شیطان کو کی نفی کرنا، شیطان کے ساتھ مقابلہ ہم اس سے لڑائی تو کر کے تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ
کس طرح سے اللہ کی مدد مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے جو وہ چاہتا ہے اس پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ دعا کیجئے اسی وقت، ابھی جب آپ کو حج ہے کا دعا کیجئے، کوشش کیا کریں اسی وقت دعا کریں، کیونکہ سابقون الاولین، ہم نے حضرت عکاشہ کی مثال پڑھی تھی کہ اللہ تعالی پہل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دیں۔ یہ دعا ہم ہر کلاس کے اختتام پہ کرتے رہیں، لیکن آج سے یہ دعا اپنی تمام دعاؤں کا حصہ بنا لیں، جس وقت بھی آپ دعا کریں یہ ساتھ دعا کریں یہ۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، یہ دعا بھی اپنی دعا کا حصہ بنا لیں۔ اور یہ دعا جو ہے وہ یہ مجلس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی میٹنگ سے، لوگوں سے مل کے، کسی سے ملاقات کر کے جب اٹھنے لگیں، آپ یہ دعا پڑھیں، تو یہ دعا جو ہے آپ کی اس مجلس میں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم غیر ارادی طور پہ بہت سے گناہ کر لیتے ہیں، بیک بائٹنگ یعنی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی باتوں میں ہمارے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہمیں نہیں پتا چلتا، ہم کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتے، تو یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ ایک اور چیز جو میں اکثر پہلے 16 یا 17ویں لیسن میں لوگوں سے، آپ اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں، لیکن اس دفعہ تھوڑا مس ہو گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ ٹرائی کرنا چاہے ابھی، کیونکہ ہم نے اس کو ترجمہ جو ہے وہ ہم نے کافی الفاظ سیکھ لیے ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر کے اس کا ترجمہ مجھے آپ کر سکتے ہیں، اور میں اس کو آپ لوگ اس کو اگر کوئی کریکشن کی ضرورت ہوگی تو کر بھی لوں گی، اگر کوئی یہ چیلنج لینا چاہے تو۔ جی، آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا؟ الفاظ وہی ہیں جو ہم سارے سیکھ چکے ہیں یہاں پہ، اگر کرنا چاہیں، نہیں تو ہم اگلے لیسن میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، سوچیں اور لکھ لیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو کر لیں گے۔ یہاں پہ ہم لیں گے 30 سیکنڈ کے بریک، اور اس کے بعد ہم گرامر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، آؤ قرآن سمجھیں، سبق نمبر 19 کے بی پیٹرن گرامر میں آپ کو خوش آمدید۔ مؤنث کے صیغے، چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے، اگلے جو کورسز ہیں ان میں مؤنث کا صیغہ بھی اسی طرح ڈیٹیل سے پڑھایا جائے گا، لیکن ابھی اس کورس میں ہم صرف ماضی اور مضارع کے لیے ایک ایک صیغہ جو ہے وہ سیکھیں گے، یعنی غائب کا صیغہ۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا
کہ جو ہمارا دایاں ہاتھ اگر یہ مذکر کے لیے ہو تو بایاں ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے. اور یہ والے اشارے ہم نے پڑھے بھی تھے. ہوا وہ مرد، یا وہ عورت. ہوا وہ مرد، یا وہ عورت. یہ ہم ماضی اور مضارع میں بھی ہم غائب مؤنث کے لیے ہی صیغہ سیکھیں گے. یہ ٹیبل جو ہے یہ ہم نے شروع میں کیا تھا. آپ میں سے اگر کوئی کروانا چاہے یہ والا ٹیبل ہینڈ ریز کرے اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو. جی کوئی نہیں کروانا چاہ رہا؟ چلے مس... جی مسز ندیم آپ کروائیں. مسلم مسلمات، مومن مومنات، صالح صالحات، کافر کافرات، مشرک مشرکات. جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بہت اچھا کروایا، لیکن تھوڑا سا یہ کہ مسلماتن اگر آپ کھینچیں گے نا تو وہ جمع میں آ جائے گا، مسلمات آ جائے گا، الف آ جائے گا. ٹھیک ہے، باقی آپ نے بہت اچھا کروایا. جی مناہل آپ یہ والا کروائیں، ربو ربوہا والا. ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمها. جزاک اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی جو بات کی تھی کہ مسلماتن سے مسلماتن، لیکن مسلماتن اور مسلماتن سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مسلماتن. اسی طرح مؤمناتن سے مؤمناتن، اور مؤمناتن اور مؤمناتن سے مؤمناتن. صالحتن صالحاتن صالحاتن اور صالحاتن دونوں کے لیے صالحاتن آ جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مؤنث کے صیغے مذکر سوری ماضی اور مضارع میں. اب آپ کے سامنے ہوا اور ہیا لکھا ہوا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر چھپا ہوا تھا، یعنی فعلا اور ہوا فعلا سیم میننگ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، فعلا کے اندر وہ یعنی ہوا چھپا ہوا ہے. اسی طرح جو مؤنث ہے اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہوگا. اوپر جو لکھا گیا ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوا اور ہیا، یعنی جو ہوا کے نیچے ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، جو ہیا کے نیچے وہ مؤنث کا صیغہ. پہلے ہم ماضی کا دیکھتے ہیں. فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. اور یہی جب ہم مضارع میں جائیں گے تو یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اب یہ ہمارے پاس پورا جو ہم نے جتنے بھی افعال کیے ہیں ان کا ہمارے سامنے ایک وہ جو پیٹرن ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کے صیغے آ گئے. فتح فتحت، یفتح تفتح، ناصر ناصرت، ینصرو تنصرو، ضربا ضربت، یضربو تضربو، سمیع سمیت، یسمعو تسمعو. اب ہم نے یہ جو مؤنث کے صیغے ملا کر یہ ہم نے ٹیبل جو بنایا تھا ماضی مضارع امر اور اسم فاعل مفعول اور مصدر کا، وہ ہمارا مکمل ٹیبل جو فائنل ہمارے پاس QC1 میں ٹیبل ہے، وہ آج ہمارے پاس یہ والا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا ہے. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا. جی کون کروائے گا یہ؟ ہینڈ ریز کریں. جی مسز ندیم آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کر،
इफ़ालू करो, ला तफ़ल मत कर, ला तफ़लू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़ेलुन करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि मुदारे में आप यानी सामने वाले के लिए भी तफाल हुआ है और मुअन्नस के लिए भी तफाल हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में से किस मीनिंग में है? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। जिस जुमले में ये आया होगा उसको देखेंगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे मैंने आपको कहा था कि माँ और मन जो हैं इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो ये किस मीनिंग में है ये हमें जुमला बताएगा जिस जुमले में वो आए हुए होंगे। तो इसी तरह तफअलु आपके लिए मुजक्कर के लिए आता है या वो औरत के लिए आता है, हमें वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि उस जुमले में किस तरह से आए हैं। जी, अगला टेबल है फातहा का। फातहा उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतह आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, तफ्ताहू वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी, मनाहिल कलसूम आप करवाएं ये वाला टेबल। फतह उसने खोला, फतह उस सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतह तू उस फातहत, औरत ने खोला, फातहत है ये। फतह फतहत यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, अफ्ताहु वो खोलते हैं। इफ्ता इफ्ताहु खोलो, ला ला तफ्ताहु मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फातहुन खोलना। जजाकल्ला। बिल्कुल उसी तरह से नासरा का टेबल आ गया। नासरा उसने मदद की, नासर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जी, कौन करवाएगा ये? जी मिसेस नदीम। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नासरता आपने मदद की, नासरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नानसुर हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नासरुन मदद कर। जजाकल्ला सिस्टर। जी, ये मिसेस नदीम और मनाहिल कलसूम के अलावा भी कोई हैंड रेज करे, बाकी लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है करवाने में। अब आ गया दाराबा का तीसरा पैटर्न। पहला फाताहा, दूसरा नासरा, तीसरा दाराबा। दाराबा उसने मारा, दरब उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तुम मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दाराबत उस औरत ने मारा। यद्रिबू को मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं, तद्रिबू वो औरत मारती है।
इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी मिनाहिल आप करवाएं। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा। दराबता आपने मारा, दराबतु मैंने मारा। दराबतुम आप सब ने मारा, दराबना हम सब ने मारा। दराबत उस औरत ने मारा। यादरिबू वो मारता है, यादरिबूना वो मारते हैं। तादरिबू आप मारते हैं, आदरिबू मैं मारता हूँ। तादरिबूना आप सब मारते हैं। नादरिबू हम मारते हैं। तादरिबू वो मारती है। इदरिब मार, इदरिबू मारो। ला तादरिब मत मार, ला तादरिबू मत मारो। दारिबुन दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया। दरब मारना। जजाकल्ला सिस्टर। चौथा और आखिरी पैटर्न हमारा कौन सा था? सामिया। सामिया उसने सुना, सामी उन सब ने सुना। समेता आपने सुना, समे तो मैंने सुना। समे तुम आप सबने सुना, समे इना हम सब ने सुना। सामियत उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं। तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ। तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। तस्माऊ वो औरत सुनती है। अच्छा, मुदारे में आपने याद रखना है, हाल और मुस्तकबिल दोनों है, सुनता है या सुनेगा दोनों आएगा। लेकिन हम आसानी के लिए सिर्फ वो वाला कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे फ्यूचर के मीनिंग में आ जाए तो आपने परेशानी हो ना, वो भी मुदारे का ही होता है मतलब। इस्मा सुन, इस्मा उ सुनो। ला तस्मा मत सुन, ला तस्मा उ मत सुनो। सामिउन सुनने वाला, मसमू उन जिसको सुना गया, सम उन सुनना। जी कौन करवाएगा? मिसेस नदीम। सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना। समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना। समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। समेत तु सामियत सामियत उस औरत ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं। तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ। तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। तस्माउ वो सुनती है, सुनेगी। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो। ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया। सम उन सुनना। जजाकल्ला। मनाहिल आप भी करवा दें, लास्ट टेबल है तो हम आप भी करवा दें। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना। समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना। समीतुम आप सब ने सुना। समीना हम सब ने सुना। समीयत उस औरत ने सुना। यास्माउ वो सुनता है, यास्माउना वो सुनते हैं। तस्माउ आप सुनते हैं। आसमाउ मैं सुनता हूँ। तस्माउना आप सब सुनते हैं। नस्मा हम सुनते हैं। तस्माउ वो सुनती है, सुनती। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो। ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। समीउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया। समउन सुनना। जजाकल्ला सिस्टर। साथ हमारे ये जो टेबल है वो मुकम्मल हुए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये दुआ जो है ये आप सबने याद, ना सिर्फ याद करनी है बल्कि इसका तर्जुमा कोशिश करके आप सबने लिखना है। इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में ये जो तर्जुमा है इसको दोहराएंगे। हम सब देखेंगे, बाकी अल्फाज भी हम देखेंगे कि जो हमने सीखे हैं अल्फाज वो हम कहाँ तक उसमें कामयाब हुए हैं। कि जो हमने कहा था कि हमने 50% अल्फाज सीख लिए हैं, तो वो हम देखेंगे कि हम कहाँ तक उसमें कामयाब हुए हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یوزلی گرامر بعد میں کرتے ہیں اور جو قرآن پارٹ ہوتا ہے وہ ہم پہلے کرتے ہیں، لیکن اگلی کلاس یعنی 20 جو کلاس ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ 2 دن میں کروائی جاتی ہے، ایک دن گرامر اور ایک دن قرآن پارٹ۔ تو ہم نے یہ پچھلے کورس میں یہ پلان کیا تھا کہ ہم گرامر پارٹ جو ہے وہ پہلے ایک دن کروائیں گے، کیونکہ پھر اس کی ریویژن کا موقع مل جاتا ہے، ادروائز جب دوسرے دن گرامر کلاس کروائی جاتی ہے تو وہ پھر اس کی ریویژن نہیں ہو پاتی۔ تو اگر آپ لوگ ریویژن کے لیے ولنگ ہیں تو ہم پہلے دن قرآن کلاس کروائیں گے، ورنہ پھر ہم پہلے دن سوری گرامر کلاس کروائیں گے، ورنہ ہم پہلے دن قرآن کلاس ہی کروائیں گے۔ تو آپ لوگ مجھے میسج کے ذریعے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں۔ سیکنڈلی، چلیں پہلے ہم اس کے ساتھ ہی اپنی اس کلاس کا آج کی جو کلاسز کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ